السلام علیکم معزز ناظرین، IUB ریڈیو ٹی وی اینڈ فلم کے ٹاک شو میں آپ سب کو ڈاکٹر آصف ندیم خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے اس ٹاک شو میں ہمارے ساتھ کمیونٹی براڈ کاسٹ ریڈیو ٹی وی اینڈ فلم IUB ڈاکٹر محمد شہزاد صاحب۔ سر، ویلکم ٹو دس شو۔ بڑی نوازش، شکریہ۔ ناظرین کرام، اس شو کا مقصد آپ کے ساتھ ناظرین کرام اس شو کا مقصد ناظرین اور ہمارے جو طلباء و طالبات کے لیے یونیورسٹی میں ہو رہی سرگرمیوں اور دیگر امور کے حوالے سے گفتگو کرنا ہے، اور اس وقت جو یونیورسٹی میں نئی ترقی ہو رہی ہے اس کے بارے میں آگہی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں اس پروگرام کے ذریعے آپ سے ایک رابطہ رہے گا، اور آج اس سلسلے کا یہ پہلا پروگرام ہے، تو میں چلتا ہوں ہمارے آج کے مہمان کی جانب، جن سے آج ہم گفتگو کریں گے کہ کس طرح سے یونیورسٹی میں احمد پور کیمپس کا آغاز ہوا اور اس کا افتتاح کیا گیا۔ آئیے ہم ڈاکٹر شہزاد صاحب سے ان کے تاثرات معلوم کرتے ہیں۔ تو سر، آپ کی ٹیم اور آپ بذات خود وہاں موجود تھے، آپ نے وہاں پہ دیکھا کہ اس کیمپس کا آغاز ہوا، تو میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو اس حوالے سے بتائیں کہ احمد پور کیمپس کس طرح سے کام کرے گا اور کتنا عرصہ میں اس کی تکمیل ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی نوازش ہے آپ ڈاکٹر آصف ندیم صاحب اور آپ کی ساری ٹیم کا۔ میں ممنون ہوں کہ آپ نے ایک شاندار پروگرام ٹاک شو شروع کیا ہے۔ بہت شکریہ سر۔ IUB جو ریڈیو ٹی وی اینڈ فلم ہے، گزارش یہ ہے کہ جو تاثر احمد پور کیا کیمپس کے افتتاح پہ میرا بنا ہے، تو آپ نے بڑا اچھا کیا کہ وہ جو تاثر ظاہر ہونے سے پہلے ہی آپ نے میرے جو تاثرات تھے ان کو ایک جلا بھی بخشی اور اس کو کہہ لیجیے کہ آگے تفصیل کا ذریعہ بھی بنایا۔ مجھے یہ بتاتے ہوئے بڑی خوشی اور فخر محسوس ہو رہا ہے کہ ہم نے محاورہ سنا تھا کہ شبانہ روز یا شبانہ روز کوششیں ہو رہی ہیں یا کام شب و روز ہو رہا ہے۔ بلا مبالغہ اس وقت اسلامی یونیورسٹی آف بہاولپور کو ایک ایسی قیادت میسر ہے الحمدللہ کہ جو اس محاورے پر کلو ہم پورا اترتے ہیں، پورا اس اعتبار سے کہ دن ہو یا رات ہو، ہمارے جو اس وقت قائد ہیں، اسلامی یونیورسٹی آف بہاولپور کی لیڈرشپ ہے، وہ انتھک محنت کر رہے ہیں۔ اور میں کل بیٹھا وہاں سوچ رہا تھا کہ یہ لقدر صحرا ہے اور محراب والا خود ایک کٹا ہوا ہے، جو بنیادی جو سہولیات ہوتی ہیں ان سے دور ہے، اور اس سے پھر آگے کھوئیوں والا بالکل ڈیزرٹ ہے جو حقیقی طور پر ہوتا ہے، چولستان ہے، صحرا ہے، روہی ہے۔ اب اس کی باتیں جو ہے نا جی، وہ تو کتابوں میں طور طرح کی ہوتی ہے، جب آپ عملی طور پر وہاں جائیں کہ آپ کا وہاں پہنچ نہیں ہوگی، اور وہاں کے جو عوام ہے، مقامی لوگ ہیں، وہ کیسے پہنچ جاؤ گے اپنے اسکولز اور کالجز تک، اور جو اعلیٰ تعلیم ہے وہ اسلامی یونیورسٹی آف بہاولپور تک کیسے پہنچ جاؤ گے۔ ایک تو بات ہے پہنچ کی، دوسری بات یہ ہوا کرتی ہے کہ ان کی دہلیز پر ان کو سہولیات میسر ہو رہی ہیں۔ تو اس سارے تاثرات کو میں بیٹھا سوچ رہا تھا، اور خوشی محسوس ہوتی ہے، فخر محسوس ہو رہا تھا کہ ہم بھی اس ٹیم کا حصہ ہیں کہ جنہیں یہ قیادت میسر آئی کہ ہمیں ٹریننگ اور کہہ لیں گے تربیت کا ایک موقع ملا کہ اگر آپ نے کوئی کام کرنا ہو، کسی پروجیکٹ کو، کسی خواب کو شکل میں تعبیر کرنا ہو، تو آپ کو تگ و دو کرنا ہوتی ہے، نا امیدی نہیں ہوتی۔ وہاں محترمہ کنول شوذب جو MNA بھی ہیں اور وفاقی پارلیمانی سیکرٹری ہیں پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کی، ان کی جب گفتگو سنی تو دل بڑا خوش ہوا، اس اعتبار سے کہ اس گفتگو میں اعتبار تھا، اور سب سے بڑا یہ تھا کہ انہوں نے پروف دیا کہ کس طرح اس میں ہرڈرز آئیں۔ انہوں نے کوئی گلا شکوہ نہیں کیا، لیکن کیونکہ وہاں اسٹوڈنٹس بھی بیٹھے ہوئے تھے، اس میں فیمیلس بھی تھیں، اس میں میلز بھی تھے، اس میں اساتذہ کرام بھی تھے، ڈینس بھی تھے، پروفیسرز بھی تھے، ڈائریکٹرز بھی تھے، اور جتنے بھی ہیڈ ممکن ہو سکتے تھے اپنے اپنے شعبوں کے، وہ بھی وہاں موجود تھے۔ اور ایک بڑا امتزاج تھا کہ مقامی لوگ بھی تھے، احباب جو تھے وہاں کے، اور یہاں سے یونیورسٹی کے
ایسے بھی دوست ہوں گے جو ہمارے کولیگ ہوں گے جنہوں نے پہلے ڈیزرٹ کو اس انداز سے نہیں دیکھا ہوگا. اور بڑی بات یہ تھی کہ کل بیٹھے ہوئے یہ بھی ایک ذہن میں بات آ رہی تھی کہ جب اسلامی یونیورسٹی بہاولپور کا بہت جدید کیمپس جس وقت بنا ہوگا تو وہاں بھی ایسے صحرا ہوگا, اور جب کبھی بہاولپور بنا ہوگا تو وہاں بھی ایسے صحرا ہوگا, ایسا ہی لگ بھگ صحرا ہوگا. تو اس کا افتتاح ہوا, اور اس کے افتتاح کے ساتھ ہی اس بات کا بھی کانسیپٹ ہوا. پیچھے بھی ہم گئے, پھر آگے بھی سوچا کہ یہاں کیا ہوگا. یہاں ذرائع عام و رفت ہو جائیں گے. یہاں ساتھ آپ کے ایک جو جتنی آبادی ہے یا قریب قرب بالکل ساتھ کے لیے تو نہیں, جو قرب جوار میں ہے, جو یہاں چولستان ہے, جو چکوک پڑتے ہیں, ان کو جو تگ و دو کرنا پڑتی تھی اب ان کو دہلیز پہ ملے گا. آپ یہ دیکھیں کہ ایک تو فائنینشلی ویک علاقے ہیں یہ, پہلا فائدہ تو یہ ہوگا. دوسرا ٹیلنٹڈ ہیں. صحرا کی ہمیشہ میں کہا کرتا ہوں کہ صحرا کی جو وسعت ہوتی ہے نا وہ بہت بڑی ہوتی ہے. صحرا اپنے اندر ایک بہت بڑی وسعت رکھتا ہے, چیزوں کو سمونے کی بھی, چیزوں کو سما سکتی. اب بھی تو گویا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ احمد پور کا یہ کیمپس صحرائی نخلستان, ہاں کیا بات ہے, اور صحرا میں کھلا ہوا یہ گلاب اور اس کی خوشبو انشاءاللہ پورے جنوبی پنجاب ہی نہیں بلکہ پورے پاکستان اس خوشبو سے لطف اندوز ہو. سر آپ وہاں موجود تھے, وہاں پہ موجود جو طلباء و طالبات تھے ان کے تاثرات کیا تھے؟ وہ کیا سوچ رہے تھے کہ فیوچر میں جو انہیں دور دراز کے علاقوں میں جانا پڑتا تھا اس حوالے سے بھی آپ بتائیں کہ طلباء و طالبات اور ان کے والدین کس حوالے سے سوچ رہے تھے اس احمد پور کیمپس کو, اس کا تناظر وہ کس طرح سے بنا رہے تھے؟ ڈاکٹر صاحب آپ ظاہر ہے کہ بطور ڈائریکٹر ہمیں لے جایا گیا مجھے ناچیز کو, تو میں اگلی نشست پہ بیٹھا ہوا تھا اتفاق سے, تو ہمارے دوست آئے, میں نے ان کو اپنی نشست سیٹ دے دی. وہ پیچھے آیا تو مجھے پھر معلوم ہوا کہ پیچھے سے جو منظر نامہ بندے کو نظر آتا ہے تو آگے تو وہ جو ہو جاتا ہے. پچھلا تو آپ سارا منظر دیکھ ہی نہیں سکتے, آپ کی تو پشت پہ آ جاتا ہے. تو وہ مجھے بڑی خوشی ہو رہی تھی. میرے پہلو میں بالکل میرے ساتھ رائٹ سائڈ پہ اکرم یہ اکرام لاشاری صاحب موجود تھے. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ مقامی, انہوں نے کہا جی بالکل میرا ساتھ ہی رقبہ ہے اور گھر بھی میرا محراب والے میں. تو میں نے ان سے گپ شپ شروع کی, تو وہ خوش بہت ہے. میں کہا وہ کیا محسوس ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ہم تصور نہیں کر سکتے تھے کہ یہاں یہ چیز, یہاں یہ سہولت ہم پہنچائی جا سکتی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو یوتھ ہے وہ کم از کم یہاں سے تحریک لے گی, جہاں اسکول ہو, جہاں گراؤنڈ ہو. آپ نے پھول کی بات کی تو پھول کی اپنی خوشبو ہوتی ہے, تو اس نے معطر کرنا ہے, تو یہ ماحول بنے گا. اس ماحول میں انہوں نے کہا جی یہاں, اور ان کا جو کنسیپٹ تھا وہ کہہ لیں گے یہاں پلازے بن جائیں گے. یعنی ایک صحرا میں رہنے والے کو یہ اندازہ ہو رہا تھا, اس کا ویژن یہ بتا رہا تھا کہ یہاں جدید ترین چیزیں میسر آئیں گی. اور پھر میں پھر وہی عرض کروں گا کہ بہت ہی وائس چانسلر اسلامی یونیورسٹی بہت انجینئر پروفیسر ڈاکٹر اطہر محمود صاحب نے, اب کے چہرے پہ مسکراہٹ بھی تھی, اطمینان تھا, کامیابی محنت کا ثمر مل گیا, اور انہیں واقعی اس محنت کا ثمر ملا ہے. میں نے بھی وہ آپ نے خوبصورت تصویر شیئر کی پروفیسر ڈاکٹر انجینئر طاہر صاحب نے, پروفیسر ڈاکٹر انجینئر اطہر صاحب کی, تو اس میں ان کے چہرے کا جو طمانیت تھی, ان کے لبوں پہ جو مسکان تھی وہ بڑا اجاگر کرنے آپ نے بلکہ اس کو بڑا اچھا ٹائٹل دیا جی, اسمائل آف سیٹسفیکشن. مجھے وہ لگا, مجھے ان کے چہرے سے, ان کی طمانیت سے لگا. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے اس پرسپیکٹو سے دیکھا کہ وہاں پر لوگ بھی خوش ہیں اور دیگر جو علاقے کی جو پسماندگی ہے وہ بھی دور ہوگی. کیا اس علاقے کی ترقی میں بھی یہ کیمپس کوئی اپنا کردار ادا کر سکتا ہے آنے والے دنوں میں؟ جی, میں اگر صرف کل ہی کی تقریب کے حوالے سے بتاؤں تو محترمہ کمل شوزل صاحبہ نے وہ یہ بتایا کہ ہم یہاں وہ پہلے وہ ڈپارٹمنٹس بنائیں گے, وہ شعبے ہم کھولیں گے جن کا براہ راست اس صحرا سے تعلق ہے. بہت ہی اچھی بات. صحرائی خطہ جو ہے عمومی طور پر کہا جاتا ہے کہ جو پاکستان ہے اس کا جو مین جو کہہ لیجیے کہ ریونیو ہے وہ جنریٹ ہوتا رہا ہے ہمارے ایگریکلچر سے, زراعت سے وابستہ. اور صحرا میں جب یہ لوگ گزار ہوں گے تو وہاں نئی ٹیکنیکس معلوم ہوں گی. وہاں ایگریکلچر کے اتنے سارے شعبہ جات جو ہیں وہ جب اپنی تعلیم دیں گے تو پھر ایک تعلیم یافتہ
اور ایک غیر تعلیم یافتہ کا جو فرق ہے وہ صحرا میں نظر آئے گا. پھر یہاں ہمارے ایکسپرٹس آیا کریں گے, ریسرچ ہوگی ہمارے پاس یہاں, تو جو چیزیں یہاں موجود ہیں, جو خزائن موجود ہیں, وہ ڈگ آؤٹ ہوں گے, تو ڈیفینیٹلی اس دنیا کو فائدہ ہوگا, اور اس جو فوائد باقی دور دراز جگہوں تک پہنچیں گے, سب سے پہلے تو وہیں اس کی خوشبو بھی آئے گی, اس کی روشنی بھی میسر آئے گی, اور طمانینت بھی محسوس ہوگی. اور ایک بڑی سی بات لگی مجھے جو وہاں بات چیت ہوئی, انہوں نے کہا جی انٹرپرینورشپ جو ہے نا وہ ہم یہاں پیدا کریں گے, بہت اچھی جنریٹ کرائیں گے. ان کو ہمیں نوکریوں کے لیے نہیں ہم نے تیار کرنا, سرٹیفکیٹس نہیں دینے ان کو, کاغذ کا جو عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ ہم نے کوئی ٹکڑا نہیں دینا کہ یہ باقی یہ بیگنگ کرتے پھریں گے ہمیں نوکری دیں. یہ خود ان کو اس قابل بنانا ہے کہ یہ اپنا کام کریں گے, اور اپنے ساتھ پھر 20 لوگوں کو جب اٹیچ کریں گے, تو میں وہی پھر عرض کروں گا کہ ہمارے پاس یہاں گنجائش بہت زیادہ موجود تھی, اور اس گنجائش کا اتنا زبردست فائدہ اٹھایا ہے, اور یہاں سے جب اس کے سوتے پھوٹیں گے تو وہ آپ دیکھیے کہ کہاں ڈیپ ڈیزرٹ ہے وہاں تک پہنچے گا, اور آپ جی ان شاء اللہ جی. اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب جیسے آپ ابھی فرما رہے ہیں کہ تعلیمی ترقی تو ایک اپج پہ پہنچے گی, لیکن اس کے ساتھ آپ کی گفتگو سے جو میں نتیجہ اخذ کر رہا ہوں کہ معاشی ترقی بھی اپنے اپج پہ پہنچے گی, اور اس کا فائدہ پاکستان کو, اس خطہ کو بہت زیادہ ملے گا. آپ وہاں ڈاکٹر صاحب آپ موجود تھے, سیاسی اور تعلیمی جو قیادت ہماری وہاں پہ موجود تھی, جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ محترمہ قمر شوذب صاحبہ بھی موجود تھیں, اور یہاں اسلامی یونیورسٹی آف بہاولپور سے پروفیسر ڈاکٹر انجینئر اطہر محبوب صاحب بھی موجود تھے. تو ان دونوں قائدین کی جو بصیرت ہے, جو ویژن ہے, آپ کیا خیال کرتے ہیں, آپ کے تصور میں کیا اس پہ مکمل یہ احمد پور کا کیمپس اتر سکے گا؟ اب یقینی طور پر آغاز میں تو کسی بھی چیز کا جو آغاز ہوا کرتا ہے تو اس کے بنیادی ہم نے کوئی نہ کوئی کنسیپٹس تیار کیے ہوتے ہیں, اور جب آپ عملی زندگی میں آتے ہیں, جب پریکٹیکل ایکسرسائز ہو رہی ہوتی ہے, تو جنہیں ہم کہتے ہیں زمینی حقائق, ان کے مطابق اس کو ہم مولڈ بھی کریں گے. اب جب وہ مولڈنگ ہوگی, ایک بلینڈڈ چیز سامنے آئے گی, تو ایک نیا رخ آئے گا. ممکن ہے کہ جہاں یونیورسٹیز ہوتی ہیں وہ اربن ایریاز میں ہوتی ہیں, عموماً یہی دیکھا گیا ہے جی, اور یہ کتنا بڑا کانسیپٹ ہے کہ آپ کا جو رورل ایریا ہے وہاں جب یونیورسٹی بنے گی, وہ ہمیشہ ہی اس کو پس پش ڈال دیا جاتا ہے, پسماندہ رکھا جاتا ہے. لیکن یہ ہماری سیاسی قیادت کا اس وقت بہت بڑا قدم ہے کہ آپ ریموٹ ایریاز میں بھی وہی ایجوکیشنل کانسیپٹس دے رہے ہیں جو لاہور میں تھا, جو کراچی یا کسی بڑے شہر میں تھا. کسی بڑے شہر میں ممکن ہو سکتا ہے. گزارش یہ ہے کہ آپ کا اگر ہم ایک سوچیے کہ جب یہاں ایک استاد آئیں گے, پروفیسر ریسرچرز آئیں گے, اپنے ایریا کے ایکسپرٹس آئیں گے. اچھا, وہ جب ریسرچ کرنے جائیں گے تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک اور پہلو سامنے آئے گا کہ یہاں جو سیاحت ہے وہ بنے پہ گی. اچھا, اب آپ کا ایک ڈپارٹمنٹ ایک ایسا بن جائے, ٹورزم کا ڈپارٹمنٹ جو بنے گا تو وہ پھلے پھولے گا بھی, اور اس کو حقیقتاً جو ہمارے پاس ونٹر ٹورزم ہے اس کے مواقع ملیں گے. اور ہمارا جو یہ ڈیزرٹ ہے, اس میں خود ڈیزرٹ بہت دیکھنے کے قابل ہے. اس کی اپنی طمانینت, اس کا اپنا سکون, اور اس کی اپنی ایک خاص کہہ لیجیے کہ لب و لہجہ ہے. اس کی اپنی ریت کی ایک کونیکل نہیں ہے, یہ اس کی راؤنڈ شیپس ہیں, اور اس کی اپنی سردی اور گرمی ہے, اس کی اپنی ایک مہریت ہے. یہاں کے جو ہمارے جو لوگ فوک سنگرز ہیں, ہمارا فوک لور ہے, اس کو آپ سوچیں کتنا پنپنے کا موقع ملے گا. میں بیٹھے یہ سوچ رہا تھا, مطلب ہم نے کوئی یہ ایسی چیز نہیں کر دی کہ جو یہاں موجود ہے شہر میں وہ, بلکہ ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم نے ایک بہت بڑا مہذب بستہ وہاں جا کے لگا دیا ہے. یعنی اب آپ شہر کو ریموٹ ایریاز کی طرف لے کے گئے ہیں, بلکہ آپ ایک بہت بڑے ویژن کو وہاں لے کر گئے ہیں. ایک بہت بڑا مہذب آپ نے عرصہ لگایا ہے. مقصد ہے کہ آپ نے ایک ایسا مائکروسکوپ وہاں قریب کر کے لگا دیا جو چھوٹی چیزوں کو بڑا کر کے جب دکھائے گا تو اس کے جو فوائد ہیں وہ کتنے حاصل ہوں گے. ممکن ہے کہ یہاں سے ہم دور بیٹھے ہوئے صحرا کی جو وہ وسعت ہے, صحرا کی جو ضرورت ہے, صحرا کا جو ٹیلنٹ ہے, اسے ہم ویسے نہ محسوس کرتے ہیں. وہاں ہمارے سارے جو احساسات ہیں وہ بھی سامنے ہوں گے,
اور ہمارے جذبات جو ہیں وہ بھی سامنے ہوں گے، اور ان ساروں کے ایک ملاپ سے جب ایک حقیقی طور پر تحقیق کا کام ہوگا تو آپ سوچئے کہ زراعت میں جو وہاں جو فصلیں ہو سکتی ہیں، جو اوریجنل نیٹو فصلیں ہیں، وہاں کی آپ کی جتنے دنیا میں متعارف ہوں گی، فارسٹری ہے وہ ہو سکتی ہے، تو اس کے بڑے اثرات پڑیں گے. پھر آپ کے پاس جو ڈپارٹمنٹ ہوگا، میں سوچ رہا ہوں کہ وہ بتائے گا کہ یہاں پانی کا سلسلہ کیسے ہونا چاہیے، اریگیشن کس لیول کی ہونی چاہیے، کس طرح کی ہونی چاہیے، وہ زیادہ ایکسپرٹ بتا سکیں گے. کیا میں جس شعبے کا طالب علم ہوں، کیا جو ہمارا ٹریڈیشنل کمیونیکیشن کا سسٹم ہے، بالکل ہم اس کو اسٹڈی بھی کریں گے اور اس کو دیکھیں گے بھی، اور وہاں کے جو عقائد ہیں، وہاں کے جو نظریات ہیں، ان کو بھی پنپنے کا موقع ملے گا، اور وہاں کا جو لباس ہے، وہاں کا جو رہن سہن ہے، ایک پورے کا پورا جب دنیا کے سامنے آئے گا تو جو باقی چیزیں ہیں وہ دیکھ دیکھ کے دنیا بور ہو چکی ہے. ایک ناولٹی ہوگی اس میں، ایک نیا پن ہوگا. تو ایک انسان کی جبلت میں شامل ہے کہ جو وہ نئی چیز ہوتی ہے اس کی طرف راغب ہوتا ہے. مجھے تو یہ پورا یقین ہے، شرح صدر سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ شہروں کے بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹ اس کیمپس کو ترجیح یہ دیں گے کہ یہاں کا جو رومانس ہے وہ شہر میں نظر نہیں آتا. پالوٹیڈ ہو گیا شہر. بالکل ایسا آپ کو وہاں ایک جو خاص چیز نظر نہیں آتی، آپ کو وہاں اوریجنل چیزیں نہیں نظر آتی. جو آرٹیفیشیل چیزوں سے اکتائے ہوئے ہوں گے تو وہ قدرتی جو ماحول میں آئیں گے تو اس کی بات ہی کچھ ہوگی اور ہوگی. اور آپ دیکھیے کہ بہت سارے ایسے پاکٹ ہو گئے، ایسے بہت سارے چاہنے والے ہوں گے جو صحرا کو پسند کرتے ہیں، تو وہ ان کو موقع ملے گا. ہمارا صحرا متعارف ہوگا اور صحرا سے ان کی وابستگی بنے گی. اس کے بارے میں بہت پہلے میں نے کہیں پڑھا تھا کہ ٹیم ڈیزرٹ ہے، یہ مانوسیت ہے. آپ کو یہاں خوف نہیں آتا، آپ تنہا بھی ہوں وہاں تو آپ محسوس کریں گے کہ آپ کسی کی آغوش میں ہیں. اور کسی نے یہ کہا تھا کہ جو صحرا کی جو وسعت ہے وہ ہمیشہ پیغمبر اور ولی پیدا کرتی ہے. مراد یہ ہے کہ اس کی جو وسعتیں ہیں اس میں کھو جانے کو بھی جی چاہتا ہے اور اس کا ہو جانے کو بھی جی چاہتا ہے. تو یہی ہمارا جو صحرا ہے اس کی جو آج کے جو موسم چل رہا ہے بہاولپور کا، اکتوبر کا مڈ ہے، ایگزیکٹ مڈ تھا، تو یہ ٹھنڈی میٹھی ہوا بھی چل رہی ہے اور ہلکی ہلکی خنکی بھی ہے اور صحرا کی ہلکی ہلکی گرمائش بھی ہے. وہ دونوں کا جب ملاپ ادھر نظر آیا تو ایک بڑا پلیزنٹ ویدر تھا. تو جی چاہ رہا تھا کہ اس سارے ویدر کو ہم کیپچر کریں اور کسی کو جا کے دکھا دیں، لیکن جو وہاں جا کر جو لطف آئے گا اس کی بات ہی کچھ اور ہوگی. اب آپ دیکھیے کہ وہاں سے جو اسٹوڈنٹ جو ینگ ہے وہ جب آتا ہے تو اس میں کتنے فیصد جو آپ نے بتایا کہ معاشیات کی وجہ سے، فائنینشیل جو ویکنیسز ہیں ان کی وجہ سے نہیں پہنچ پاتے. اور دوسری بات یہ ہے احمد کو شرقیہ سے لوگ ہجرت کر کے بہاولپور آتے ہیں، ان کے پرابلم وہ رک جائے گی، ہجرت رک جائے گی، ان کو جو اربنائزیشن ہو رہی ہے وہ رک جائے گی. اور جو ہم چاہتے ہیں کہ ایک جگہ پہ زیادہ رش نہ ہو، اس کا فائدہ ہوگا. مجھے شک پڑ رہا ہے اور مجھے یوں لگ رہا ہے، گمان ہے میرا کہ ایسا محسوس ہوگا کہ یہ ایک آپ نے ٹرینڈ سیٹ کر دیا ہے. پاکستان میں اور بھی بہت ساری جگہوں پہ صحرا موجود ہیں، تو یہ ایک رول ماڈل کے طور پر سامنے پر کے آئے گا. اس میں جتنے بھی منتظمین تھے، جس نے جن شخصیات نے اس میں حصہ لیا ہے، یقینی طور پر جو تعلیم ہوتا ہے، جو علم ہوتا ہے، جو ادب ہوتا ہے، اس میں جو معاونت کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ان کو اجر دیتا ہی دیتا ہے. بالکل اجر کی بات ہے. انہوں نے بہت شاندار کام کیا ہے اور جو شاندار کام کرنے ہوتے ہیں تو وہ صدقے ہوتے ہیں. تو اس سے یقینی طور پر اس خطے میں پہلا یہ فائدہ ہوگا کہ یہاں خوشحالی. اس میں خاص طور پہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، وزیر اعظم پاکستان ہیں، مانوزدار صاحب اور وزیر اعظم پاکستان محترم عمران خان، ان کا کردار لائق سب تحسین ہے کہ انہوں نے اس کو اپروو کیا کہ جنرسلی انہوں نے فنڈز دیے. اور اب انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ ان فنڈز میں روانی ہوگی تاکہ یہ کام جو ایک سیٹ مینڈیٹ ہے جی اس کے متعلق بھی ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ کب تک متوقع ہے کہ یہ کیمپس اپنے مکمل رننگ میں آ جائے. جی آپ کی بات سے اچھی بات ہے. وائس چانسلر صاحب
کہ جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کے مطابق یہ سوچا گیا ہے کہ اب جب تک یہ اس کی بلڈنگ بننا شروع ہوتی ہے تو ہم ٹیمپرری طور پر کوئی ایسی بلڈنگ ہائر کر لیتے ہیں، اسٹارٹ بہت جلد وہ کر لیں گے، اور اس کے لیے وہاں کی جتنا عوام الناس ہیں، عامت الناس ہے، وہ بہت خوش تھیں، اور جو چیزیں خوش دلی سے ہوا کریں، جو جس کا آغاز تو اس کا جو ہے نا جی وہ شگون، نیک شگون ہوا کرتا ہے. اور دوسری بات ہے کہ بڑی مشاورت سے یہ بات ساری ہوئی ہے، سب کچھ ساتھ لے کے، احساس شرکت بھی تھا اس میں اس خطے کے، ہم اس علاقے کے دوست احباب عوام بھی موجود تھے، وہاں خواتین بھی تھی، وہاں کی بچیاں بھی، بیٹیاں بھی موجود تھیں. جب چھوٹی بچیوں نے پھول پیش کیے اپنے مہمانوں کو تو وہ حقیقتاً ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ شکریہ ادا کر رہے ہیں اور جی آئین کہہ رہے ہیں. اس علاقے اور اس دھرتی کے لیے ایک بہت بڑی بات ہے، کیونکہ یونیورسٹیاں نہ صرف علم کا خزانہ ہوا کرتی ہیں بلکہ وہاں پر اس علاقے کے لیے باعث برکت بھی ہوا کرتی ہیں. جی آپ کی بات میں کاٹ رہا ہوں، علم کا ڈیفینیٹلی خزانہ ہے ہی ہے، لیکن ایک ایسا علم بھی موجود ہوگا جو وہاں چھپے ہوئے خزائن کو باہر لے کر آئے گا. وہ اذہان میں بھی ہو سکتا ہے، وہ فزیکلی بھی موجود ہو سکتا ہے، وہ ریت کے نیچے کیا کچھ ہے، ریت سے ہم کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس کی زمین سے ہم کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، وہاں کون سی نئی جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے ہم وہاں وہ ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں، وہ ایگریکلچر کی ہو سکتی ہیں، وہ صنعت کی ہو سکتی ہیں، وہ آپ کے اور بزنس سے ہو سکتے ہیں. تو آپ یہ سوچئے کہ کیا ہوگا. میں یہ 100% یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ایک ایسا یہ ماڈل بنے گا کہ ہر شخص کہے گا کہ ہم نے بھی اس قسم کا ایک تجربہ تو ہو چکا ہے، ایک اپنے علاقے میں، دور دراز علاقے میں یہ کام کرنا ہے. آپ دیکھیں ایک بڑا ہم بات یہ کرتے ہیں کہ جو ہم بڑے دور دراز سے تعلیم حاصل کرنے آئے، جی عام طور پہ یہ آپ کی اسلامی یونیورسٹی باول پور میں احمد پور شرقیہ محراب والا بلکہ کھوئیاں والا ایک یہ جو جگہ تھا، اس کا نام جو جگہ کا عرفلام نام ہے، عرفلام ہے، جو وہاں ایگزیکٹ جو پوائنٹ ہے تو وہ کھوئیاں والا ہے. تو پھر ان سے میں نے پوچھا، انہوں نے کہا جی یہاں بہت ساری میٹھی کھوئیاں ہوتی تھیں، کنویں تو ان کو ہماری یہاں کی جو عوام زبان ہے اس میں کنویں کہتے ہیں. جی کسی نہ کسی چیز کو، جی آپ نے نام تو دینا ہوتا ہے نا جی پہچان کے لیے. تو یہ ایک ایسی چیز ہوگی کہ جو ہمارے لیے ایک کہہ لیجیے کہ تحریک کا مجھے بنے گی. اور پورے پاکستان کے لیے جی بات یہ ہو رہی تھی کہ وہاں سے لوگ پہلے دور دراز کے لوگ تعلیمی اداروں لگایا کرتے تھے، اب آپ نے اٹھا کے تعلیمی ادارہ دور دراز علاقوں کے لوگوں تک پہنچا دیا، یعنی اب آپ نے کنواں پیاسوں کمال کر دیا. تو یہ ہو گیا. تو اس کے بعد تو محرومی رہ ہی نہیں سکتی انشاءاللہ، اور رہے گی بھی نہیں انشاءاللہ. ہمارے پورے پاکستان میں کوئی محرومی نہیں ہوگی، اور انشاءاللہ تعلیم کے حوالے سے کوئی محرومی نہیں ہوگی. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ وردی وائس چانسلر وہاں پہ موجود تھے، انہوں نے بھی گفتگو کی ہوگی، تو آپ کا تاثر ان کی گفتگو کے بارے میں کیا بنا کہ ان کے عزائم اور وہ کتنا تیزی سے اس کام کو سر انجام دینے کے لیے تیار ہے؟ وائس چانسلر صاحب کو اللہ تعالیٰ نے ایک صلاحیت عطا کی ہے کہ وہ جو بات کرتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں، جس میں نہیں محبت میں مراد ہے کہ ابھی ان کے منہ سے اسٹیٹمنٹ نکلتی ہے تو اگلے دن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کام ہو چکا ہوتا ہے. ابھی ہم سوچ رہے ہوتے ہیں تو ممکن ہے کہ ہم اتنے سست ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ایک اتنے چاقو چوبند وہ ہیں، اتنی چستی ڈالی ہوئی ہے کہ وہ جو کہتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں. اور اس میں جب آپ کی نیت بہتر ہو تو چیزیں راستے کھلتے چلے جاتے ہیں. ادھر مختصر سی حرکت کی بات بھی ہوئی، کسی دوست نے بات کی، تو اگر یہ ساری چیزیں نہ ہوں تو پھر لطف نہیں آتا، پھر تو آپ کو اس کی امپورٹینس کا اندازہ نہیں ہوتا، اہمیت کا اندازہ نہیں ہوگا. وہاں کی جو انتظامیہ تھی، جہاں وہاں کے اسسٹنٹ کمشنرز تھے، وہاں کی جو آپ کے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے MSP آئے ہوئے تھے، کس کا نام لیں، وہاں بہاولپور سے بھی ایڈیشنل ہمارے وہ جو تھے ڈپٹی کمشنر بھی موجود تھے، ڈپٹی کمشنر صاحب نے بھی جانا تھا. یہ سارے تگ و دو کر رہے تھے، اور ایک ایسا سما تھا کہ جس کو ہر شخص ویلکم کر رہا تھا. اور اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں اس میں حسد نہیں ہوتا، رشک کیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نیک نیت جو
قیادت ہے اس میں ڈیفینیٹ. اچھا آپ دیکھیں گے کمبائن کتنی زبردست جینڈر بیلنس کیا ہوا ہے کہ ایک طرف ہمارے قائد جو ہماری لیڈرشپ ہے باغپور کی، اور دوسری جانب ایک ایسی خاتون یہ جو پولیٹیشین ہے. ایک تو یہ کمبینیشن، دوسرا انہوں نے یہ بتایا کہ وہ خود بھی بہت بڑی ریسرچر ہیں، سوشل سائنٹسٹ ہیں. تو وہ جو وی این لے کر آئی ہیں تو یہ عام شخص لائق ہے. تو مجھے اچھا لگ رہا تھا کہ مرد و زن کی مشاورت سے ہی کام ہو رہا ہے، اور یوں لگ رہا تھا کہ اب دھرتی کو وقت لگنے والے ہیں کہ لگ چکے ہیں. تو کل بڑے لمحات بڑے شاندار تھے، اور ایک بڑا ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایسا تھا کہ جیسے رومانوی سا ایک ماحول بنا ہوا تھا. تعلیم کی بات ہو رہی تھی، ترغیب کی بات ہو رہی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے تینوں چیزوں کے ساتھ باقی ساری زندگی جڑی ہوئی ہوتی ہے. بالکل شعور و آگہی جب وہاں پہنچ جائے، جو لوگ پیاسے ہیں، تشنا ہیں، تو وہ پھر آپ اندازہ لگائیں تو اپنی پوری پاور دکھائیں گے. اور انشاءاللہ العزیز جو ہمارے اس خطے کی خواجہ غلام فرید کا جو یہ روٹی ہے، اس کی جو نرم گرم مٹی ہے وہ ویلکم کرے گی، نہ کسی کے پاؤں میں چبھے گی اور نہ ہی کسی کو ٹھوکر لگے گی. یہ تو خود آپ کو ویلکم کرتی ہے. تو اللہ کرے آپ کا یہ پہلا جو پروگرام آپ نے آج بنایا ہے، آج آپ نے میں اس پروگرام میں شامل ہوں. آپ ہمارے ساتھی ہیں، ہمارے وہ جو دوست ہیں، ہمارے جو آئیڈیاز دینے والے ہمارے دوست ہیں جناب ظاہر علی خان صاحب، بہت اور ہمیں وہ ہمیشہ رہنمائی دیتے ہیں. تو ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے ایسے مختلف دوست موجود ہیں. ہماری ٹیم ساری نوجوانوں کی، اس میں بچیاں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، یہ خوش ہوتے ہیں اور بھاگ کے آتے ہیں کہ ہمیں بتائیے، آپ بتاتے ہیں اور خوشی ہوتی ہے. اور یوتھ کو ضرورت ہے اسی چیز کی جی کہ آپ جیسے جو ہنرمند اور سینئر لوگ ہیں وہ انہیں سکھائیں، انہیں آگے لے کے. بس جی ہم تو کہتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ کی بات بجائے کہ جو بھی ہنرمند ہوگا وہ جب سامنے کوئی بات لے کر آئیں گے تو وہ چراغ سے چراغ جب جلے گا تو روشنی پھر آپ کو پتہ ہے کہ چاسو ہوگی. اور ہم نے بالکل ایسے سمجھے کہ جو بہاول کا دل ہے. میں ایک بات ابھی بیٹھے سوچ رہا تھا، میں وہاں پہ بیٹھے سوچ رہا تھا میں کچھ شخص کہ بہت پہلے آخر اس وقت کے جو محققین تھے انہوں نے جو ڈیرہ نواب صاحب ہے بالکل متصل ہے، یہ متصل ہے، بیچ میں سڑک، اس سے پیچھے چلے جائیے. ڈراوین جو رینج تھی، رجیم تھی، ان کا قلعہ جو ڈراور ہے وہ بھی وہی موجود ہے. تو آپ دیکھیے کہ آپ اپنی اصل کی طرف جا رہے ہیں. ایک میگنیٹ موجود ہے، ایک مقناطیسیت وہاں موجود ہے. تو لگتا ہے کہ مرکزیت بھی وہاں ہو جائے گی، اور اس سے پھر اور زیادہ آپ فوکس کر کے معاملات کو آگے لے جا سکتے ہیں. ممکن ہے کہ جہاں شہر موجود ہوں جہاں وہاں ہب ہو جاتا ہے اور وہاں ایکٹیویٹیز ایک ویسی پروپل ہو جاتی ہیں. لیکن ایک چیز بہرحال نظروں سے تھوڑی سی کہہ لیجیے کہ منظر سے تھوڑی سی دھندلا جاتی ہے. جو دھندلا منظر تھا اب آپ نے پورے کا پورا منظرنامہ آپ نے وہ پیش بھی کر دیا، اور آپ ایک اور اینگل سے جب دیکھتے ہیں تو بات ہی کچھ اور ہوتی ہے. تو مجھے لگ رہا ہے کہ اب وہاں سے ہم ان کو دیکھا کریں گے، شہروں کو، اور شہر والے ان کو دیکھا کریں گے. تو انشاءاللہ جب ایک دوسرے کو ہم تکیں گے، سوچیں گے، دیکھیں گے تو چیزیں بہتر ہوں گی. اور ہماری دعا ہے کہ ہمارے یہ جو نیک نیت جس میں بھی کل دو صاحب وہاں موجود تھے، وہاں دعا دی ہوئی، اور دل سے اللہ تعالیٰ برکت دے گا، اللہ تعالیٰ برکت دے گا. اور ہمیشہ یہ ہوا کرتا ہے کہ صحرا پہ انتظار کر رہا ہے، آئے کوئی اور آگے پیچھے چلیں. تو آپ نے ماشاءاللہ اتنا، آپ کو معلوم ہی ہے کہ ماشاءاللہ جو ہمارے پیلو ہیں اس کے کلرز کتنے ہوتے ہیں، تو وہ سارے جو کلرز ہیں آپ کے سامنے ہوں گے. اور پھر میں وہی بات کروں گا کہ یہاں کی جو وسعتیں ہیں اس میں کھو جانے کو جی چاہتا ہے، لیکن آپ ابھی تو اس وسعتوں کو ہم تلاش کریں گے، اور جو تلاشی وہاں جب پہنچیں گے نہ صرف ہم تلاش کریں گے بلکہ پوری دنیا بھی اس صحرائی خطے کو ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹو میں، ایک نئے منظرنامے کے ساتھ دیکھے گی. سر آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اور آپ نے جو گفتگو کی اور اس میں جو دعا کی
وہ انشاءاللہ اللہ رب العزت اس دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے. اور جیسے آپ نے کہا کہ جہاں نیک نیتی ہو تو وہاں بیڑے پار ہوا کرتے ہیں. اور انشاءاللہ ہم سب دعا گو ہیں کہ یونیورسٹی کی طرف سے اور سول انتظامیہ کی طرف سے جو یہ اقدامات کیے جا رہے ہیں ان کا ثمر بہت جلد ہمارے آنے والی نسل حاصل کرے گی. اور اس نشو و نما میں، یوتھ کی اس نشو و نما میں ہم سب اپنا حصہ کار خیر ڈالیں گے. اور نہ صرف ہم وزیر اعلیٰ پنجاب بلکہ وزیر اعظم پاکستان اور ہمارے محترم وائس چانسلر انجینئر ڈاکٹر اطہر محبوب صاحب کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے اور اس کیمپس کی تعمیر کے لیے جو کچھ ہمیں اپنی جیب سے بھی دینا پڑا تو ضرور دیں گے انشاءاللہ. میں اختتام کروں گا ایک شعر کے ساتھ. خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے، خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہمارا رابطہ جاری رہے گا اور مزید نئی انفارمیشن کے ساتھ اور نئی IUB میں ہو رہی سرگرمیوں کے ساتھ آپ سے ملاقات رہے گی. تب تک مجھے اور میرے محترم مہمان ڈاکٹر شہزاد صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر. آمین.